مہندی یا اس سے ملتے جلتے رنگ سے خضاب کرنا بالوں کو رنگنا جائز ہے، مستحب ہے بلکہ یہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دلائل اس باب میں مختلف اور عمل پیرا ہونے والے بھی لوگ مختلف۔ ہم جو ہے میں خاص طور پر ہم لوگ اس کو فالو کرتے ہیں جو اس کو منع کرتے ہیں، اس لیے میں کبھی داڑھی میں کالا خضاب نہیں لگاتا ہوں، میں مہندی یوز کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اور سنیں گے کہ کیا داڑھی یا سر کے بالوں میں خضاب لگا سکتے ہیں یا نہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بالوں کو سیاہ رنگنے کی ممانعت ہے اور اس پر سخت وعید آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو لوگ سیاہ خضاب استعمال کرتے ہیں وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ تو آئیے اس حوالے سے علماء کرام سے رہنمائی لیتے ہیں کہ کیا بالوں کو کالا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مہندی یا اس سے ملتے جلتے رنگ سے خضاب کرنا بالوں کو رنگنا جائز ہے، مستحب ہے بلکہ یہ۔ مستحب مطلب ریکمینڈڈ۔ مہندی یا اس سے ملتے جلتے رنگوں سے خضاب کرنا، خضاب مطلب رنگ کرنا، رنگ اب جائز اور ناجائز کون سا وہ دیکھ رہے تو پتہ چلا لال رنگ جائز ہے، جو مہندی یا مہندی سے مشابہت اس جیسا کوئی کلر ہو تو یہ جائز ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے بارے میں دریافت کیا گیا، آپ کلر کیسا کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں اتنی سفید نہیں تھی کہ آپ خضاب لگاتے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے سفید بال کو شمار کر لیتا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، جو کہ روایت کے حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں 15 17 یا 20 ہی سفید بال تھے۔ تو آپ ہم داڑھی کو رنگتے نہیں تھے اس لیے کہ ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کے بال بہت کم سفید تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے، لہٰذا تم ان کی مخالفت کرو، خضاب لگاؤ۔ خضاب کلر کون سا لگانا ہے؟ ریڈ، لیکن یاد نہیں تو آپ بولیں گے حدیث میں خضاب لگاؤ، اب لگا کے بالکل بلیک ایک دم کالی مہندی لگا کے ایک دم آپ ریڈی ہو کے کھڑے ہوئے، نہیں، خضاب سے مراد ریڈ والا ہے۔ سب سے پہلے کالا خضاب پتہ ہے کیسے لگایا تھا فرعون نے؟ سفید بالوں کو کالا رنگ نہ کریں، باقی جو رنگ آئے مرضی وہی کریں۔ وہی کالے رنگ سے یار کیا ہو جاتا ہے؟ 80 سال کے بندے کے مونچھوں اور بالوں کا رنگ کالا کر دو، دور سے ویسے کارٹون لگتا ہے، وہ خوبصورت نہیں لگتا۔ اللہ کے بندے وہ رنگ لگاؤ جو میچ کرے، مہندی لگاؤ یا کسی اچھے ایکسپرٹ سے جا کے پوچھو کہ میری سکن کے ساتھ کون سا رنگ میچ کرے گا۔ یہ تھوڑا کہ ہر آدمی کالا لگانا شروع کر دے۔ سیاہ رنگ سے منع کیا گیا ہے، لیکن جو نیچرل کلر ہیں جیسے مہندی ہے یا کوئی بھی نیچرل کلر ہے اس کی اجازت ہے۔ بالکل ٹوٹلی کالا کرنا جو ہے وہ منع ہے، مگر کالے کے علاوہ اور رنگ جو ہے ان کی رخصت ملتی ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بالوں میں کالا خضاب لگانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو اس کی ممانعت پر موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کالا خضاب استعمال کرے وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، یہ حدیثیں موجود ہیں۔ لیکن بعض علماء نے اس کی اجازت پر رحمت فرمائی، اس وجہ سے کہ بعض صحابہ کرام سے اور بعض نفوس قدسیہ سے، بزرگان دین سے کالا خضاب ثابت ہوا۔ لیکن جو ناجائز کہتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں، وہ اس میں تعویل یہ کرتے ہیں کہ وہ اصل میں جہاد کیا کرتے تھے، مجاہدین تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بالوں کو کالا کیا کہ اگر وہ سفید بال کے ساتھ پہنچیں گے تو دشمن کی حوصلہ افزائی ہوگی، دشمن پہ روب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے کہ کالی کالی داڑیاں، کالے کالے بال نظر آئیں گے تو لگے گا بہت سارے جوان لوگ لڑنے کے لیے آئے ہیں، کہ روب اور دبدبہ قائم ہوگا، اس لیے مجاہدین کے لیے اجازت ہوگی، یہ کہتے ہیں۔ دوسرے جو ہے وہ اس کو جو اکابرین نے کیا اس کو مطلقاً وہ کہتے ہیں کہ مجاہدین کے لیے نہیں، بلکہ ہر وہ شخص کے جو کسی لحاظ سے اتنا امپورٹنٹ ہو چکا ہو کہ اگر وہ سفید بال ہوں گے تو دین کا، مسلک کا، مکتب فکر کا نقصان ہوگا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کرنا صحیح ہے، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دلائل اس باب میں مختلف اور عمل پیرا ہونے والے بھی لوگ مختلف۔ ہم جو ہے میں خاص طور پر ہم لوگ اس کو فالو کرتے ہیں جو اس کو منع کرتے ہیں، اس لیے میں کبھی داڑھی میں کالا خضاب نہیں لگاتا ہوں، میں مہندی یوز کرتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی دوسری سمت میں کوئی عالم دین ہے اور وہ کالا خضاب یوز کرتے ہیں تو ہم ان پہ تنقید بھی نہیں کرتے ہیں، نہ ہم انہیں یہ کہیں گے کہ یہ حرام کر رہے ہیں، نہ ہم انہیں یہ کہیں گے کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اپنی ایک شرعی دلیل موجود ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا حسین ابن علی کا سر مبارک جب کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، گورنر یزید کے سامنے، اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ ظلم کیا،
تو اس میں بخاری میں الفاظ ہیں کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال وسما کی بوٹی سے رنگے ہوئے تھے. وسما وہ بوٹی تھی جو کالا کرنے کے لیے یوز ہوتی تھی. جس طرح آج کل آپ کے پاس مختلف کیمیکلز ہیں, اس زمانے میں تو کیمیکلز نہیں ہوتے تھے, بوٹیاں. سرخ کرنے کے لیے مہندی استعمال ہوتی تھی اور کالا کرنے کے لیے وسما کی بوٹی. تو حسین ابن علی اپنی داڑھی کالی کرتے تھے. کتنی عمر میں؟ اس وقت ان کی عمر 58 سال تھی, 58 ایئرس, جب آپ علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے اس عمر تک آپ داڑھی کو کالا کر سکتے ہیں. البتہ مسلم شریف میں جو ایک حدیث ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے جب والد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے, نبی علیہ السلام کی خدمت میں انہیں پیش کیا گیا ابو قحافہ کو, تو ان کی داڑھی بھی سفید تھی, سر کے بال بھی سفیدی سے چمک رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کو کہو کہ اپنی داڑھی کو رنگیں اور کالے رنگ سے اجتناب کریں. اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ کالا رنگ نہیں کر سکتے, حالانکہ وہ بہت بوڑھے تھے, بہت بوڑھے شخص کو کالا رنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن ایک ایسا جوان شخص جس کی داڑھی یا سر کے بال وقت سے پہلے ہی سفید ہو گئے, اسے تو لازمی رنگنا چاہیے. یہ جو میں افضلیت اور غیر افضلیت کی بات کر رہا ہوں, یہ میں 50-60 پلس لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. لیکن ایک بچہ ہے 20-22 سال کا اور اس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں اور شرم کے مارے وہ داڑھی نہیں رکھتا کہ اس کی داڑھی سفید نظر آئے گی. کئی لوگ اس وجہ سے بھی داڑھی نہیں رکھتے. تو میں نے ان کو کہا یار داڑھی رکھو, کالی کرو, کوئی مسئلہ نہیں, 58 سال تک کرتے رہو. سیدنا حسین ابن علی سے ثابت ہے, اور بھی کئی صحابہ سے. حضرت حسن ابن علی کے بارے میں بھی المعجم الکبیر طبرانی میں آتا ہے, وہ بھی داڑھی رنگتے تھے. اب یہ جو حدیث ہے جس میں ممانعت آئی وہ بہت بوڑھے شخص کے لیے ہے. ظاہر ہے اس کو تو ضرورت بھی نہیں ہے کہ ایک 80-90 سال کا بندہ ہے اور وہ داڑھی کو کالا کر رہا ہے, وہ اور رنگ سے کرے. البتہ وہ جو ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر, نبی علیہ السلام نے کہا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو کبوتر کے پوٹوں کی طرح سیاہ رنگ سے رنگیں گے, یعنی ان کی داڑھی اور سر کے بال وہ رنگ رہے ہوں گے جس طرح کبوتر وائٹ ہوتا ہے اور اس کا پیٹ کالا, یعنی وہ داڑھی کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے, اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو داڑھی رنگتا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا, حالانکہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں تھا. اس حدیث میں ان لوگوں کی نشانی بتائی گئی ہے کہ جو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے, نہ کہ اس عمل کی وجہ سے وہ جنت کی خوشبو نہیں پا رہے ہوں گے. مثال کے طور پر صحیح بخاری صحیح مسلم میں آیا کہ خوارج کی نشانی یہ ہے کہ سر منڈائیں گے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو سر منڈائے گا وہ خارجی ہو جائے گا. تو سر منڈانا خوارج کی نشانی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو سر مونڈے گا وہ خارجی ہو جائے گا. سمجھ رہے؟ کیونکہ مولا علی علیہ السلام بھی خود سر مونڈتے تھے. سنن نبی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے. جس جگہ یہ حدیث موجود ہے نا, یعنی سنن نبی داؤد میں کبوتر کے پوٹوں والی, اسی ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ مولا علی کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جس شخص کے غسل میں بال خشک رہ گئے تو انہیں عذاب دیا جائے گا, تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی, میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی, میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور سر کے بال منڈوا دیے. اس کا مطلب ہے سر منڈانے والا خارجی نہیں ہوتا, بلکہ خارجیوں کی ایک نشانی سر منڈانا ہے, اور وہاں پر بھی ایک خاص طبقے کی نشانی ہے جو جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. وہ میں نے آپ کو بتا دیا, وہ مولویوں کے بارے چاہیے, علماء سو کے بارے میں.